حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے احکام، اپنے ملک کے خلاف یا ملک کے بارے میں کوئی بھی دوسرے ممالک، کوئی گروپ، کوئی ایسا ادارہ کوئی ایسی بات کرے جو ملک کے اقدار کے خلاف ہو تو اسے ہرگز اجازت نہیں دیتے، اور اگر کوئی افغانستان کے بارے میں کوئی مثبت رپورٹ فراہم کرے، کوئی مثبت بیانیہ دے تو اس مثبت بیانیے کو سراہتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی غلط بیانیہ دے تو اس کو اس کی زبان میں جواب دیتے ہیں، جیسا کہ ایک غیرت مند کنٹری کو، ایک غیرت مند ملک کو، غیرت مند عوام کے سربراہان کو کرنا چاہیے۔ حال ہی میں امریکی حکام کی طرف سے دیے جانے والے بیانیے جس میں امریکی حکام نے کہا کہ افغانستان سے آنے والی خبریں جس میں وہ داعش گروپ کے خلاف آپریشنز کا نام دیتے ہیں، ان کے خلاف کامیابیاں کہتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ یعنی کہ امریکہ حکام کا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو وہاں پر مارے جاتے ہیں یہ داعش کے نہیں بلکہ کچھ اور ہم وطن ہیں جن کی آواز کو دبانے کے لیے ان کو داعش کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ افغانستان میں داعش کے ممبران کی تعداد بہت کم ہے، یہ کہنا ہے امریکی حکام کا۔ اس کے بارے میں ترجمان اسلامی امارات افغانستان مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا کہ امریکی حکام کے ان بیانات کو ہم رد کرتے ہیں اور ہم ان کی تردید کرتے ہیں، اور یو ایس حکام کا اس معاملے میں انٹرسٹ رکھنا اور اس معاملے کو بڑھانا اور اس معاملے کو یوں اچھالنا داعش کے باغی ممبران کا مددگار بننے کے مترادف ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، جو کہ ضرور بند ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں ازبکستان سے آئے ہوئے خاص وفد نے فارن افیئر منسٹر مولوی عامر خان متکی صاحب سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ میں دونوں ملکوں کے سیاسی، کمرشل، معاشی اور ایگریکلچر کے ایشوز پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ مولوی صاحب نے اس میٹنگ کے آغاز پر ازبکستان کی طرف سے بین الاقوامی میٹنگز اور فورمز پر افغانستان کے بارے میں مثبت موقف پیش کرنے پر اور افغانستان کی طرفداری کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ دونوں ممالک اپنے کامن ایشوز کو دو طرفہ سفارتی تعلقات سے حل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ مولوی عامر خان متکی صاحب نے افغانستان میں حالیہ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی اور کہا کہ اس ڈیولپمنٹ کے مختلف سیکٹرز میں دونوں ممالک کے لیے بہت سارے اچھے مواقع ہیں جن سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور زور دیا کہ ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ سینٹرل ایشیا میں افغانستان کے متعلقہ تمام تر میٹنگز میں افغان حکومتی نمائندوں کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہم اپنا بہترین موقف پیش کر سکیں گے۔ اس وفد کے ہیڈ نے اس موقع پر کہا کہ یہ وفد ازبک صدر کے حکم پر یہاں آیا ہے، جس کا مقصد دو طرفہ سفارتی، تجارتی اور ایگریکلچر ایشوز پر اور ایگریکلچر معاملات پر بات کرنا ہے، تعلقات پر بات کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک اپنے ملک کے ایکسپرٹ سے مشاورت کر رہا ہے اور ہم افغانستان کے ساتھ ایگریکلچر، واٹر مینجمنٹ اور دو طرفہ تجارت کی سطح پر $1 بلین تک اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ دونوں ممالک اس بات پر راضی ہوئے کہ مختلف سیکٹرز میں دونوں ممالک کے ایکسپرٹس کا ایک گروپ بنایا جائے تاکہ دونوں ممالک کے ان تمام تر موجودہ مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ منسٹری آف پبلک ہیلتھ کے دی نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر نیک ولی شاہ مومن صاحب نے منسٹری کے ایگزیکٹو بورڈ کے ممبران اور مرکزی ایجنسیز کے سربراہان کی موجودگی میں سمارٹ ڈی سی، جو کہ ایک ورلڈ ملٹی نیشنل ایک فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے علاوہ خان ہیلتھ سروسز انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے حکام سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ کا مقصد صحت سروسز کے امپروومنٹ تھا۔ اس میٹنگ میں سمارٹ ڈی سی، جن کا ہیڈ کوارٹر جرمن میں ہے، افغانستان میں صحت کی سہولیات کی بہتری کے لیے اپنے بنائے جانے والے پلانز کے بارے میں احکام کو بتایا اور حکومتی حکام کے ساتھ ان پر گفتگو کی، جس میں افغانستان میں افغان مریضوں کا بین الاقوامی معیار کے مطابق علاج، فارن ایکسپرٹس کے ذریعے علاج اور بیماریوں کی گہری تشخیص کا عمل بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے صحت کے شعبے میں ترقی کے بارے میں پلانز بھی شیئر کیے۔ خان ہیلتھ سروسز فاؤنڈیشن کے حکام نے بتایا کہ وہ ابن سینا ہاسپٹل میں ریڈیالوجی سینٹر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس میں دل کے امراض کی تشخیص، علاج اور ضروری ادویات رکھی جائیں گی۔ ڈاکٹر نیک ولی شاہ مومن صاحب نے
حکومتی حکام کا شکریہ ادا کیا اور ان کے کاموں کو سراہا، اور اس کے علاوہ سروسز فاؤنڈیشن کو اس بات کا یقین دلوایا کہ منسٹری پالیسی کے مطابق آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہرات سیمیناری ہاسپٹل میں ادویات کے ذریعے امداد کی ہے، جس میں ادویات اور میڈیکل ڈیوائسز شامل ہیں۔ ادارے نے بتایا کہ یہ تمام تر بھیجا جانے والا سامان لگ بھگ $260,000 کی مالیت کا ہے، جو کہ عام عوام پر خرچ کیا جائے گا۔ ڈپٹی منسٹر آف انڈسٹری اینڈ ٹریڈ مولوی قدرت اللہ جمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اپنی کچھ حالیہ حاصل ہونے والی کامیابیوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے کابل ایئرپورٹ پر ارجنٹ ویزا سروسز سینٹر قائم کرنے سے اب تک 100 غیر ملکی انویسٹرز کو ویزا دیا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ پہلی بار افغانستان کی ایکسپورٹ $2 بلین تک پہنچی ہیں، جو کہ پچھلے 2 سالوں کی نسبت 135 اور 160% بڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید بتایا کہ پچھلے سال $925 ملین $493,629 کا کوئلہ، کاٹن، ہیمپ، انار، کشمش، انجیر، انگور، بینگن چلگوزے اور پیاز پاکستان، انڈیا، ازبکستان، تاجکستان، UAE، چائنا، ایران، عراق، ترکی اور قازقستان کے ممالک کو ایکسپورٹ کی گئی ہیں۔ اب آپ یہاں پر ذرا سوچیں، کیا یہ سب کچھ ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے؟ ہمارے ملک میں یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں، اور تمام تر چیزوں کو بڑھانے کے لیے، ان کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے وسائل بھی موجود ہیں، لیکن ان وسائل کو استعمال کرنے والے لوگ بد نیت ہیں۔ وہ لوگ جو ان تمام تر عہدوں پر بیٹھے ہیں، ان کی نیت ٹھیک نہیں، وہ صرف اپنے پیٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی جیب کو بھرتے ہیں۔ جب اپنی جیب کو بھر لیتے ہیں، وہ بیرون ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح عزت پائیں، ہمارا ملک بھی ترقی کرے، تو ہمیں اسلام کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا اور نظام مصطفیٰ کے لیے کوششیں کرنی ہوگی۔ جب شرعی نظام آئے گا تو ہر ایک کو عزت، انصاف، تمام تر چیزیں ملیں گی، اور ہمیں اس طرح دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔